نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ میرے بھائیو، بات چل رہی تھی، سب سے پہلے مشرکین نے، کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبوت کی گواہی مانگی۔ جب اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کے ذریعے اللہ نے گواہی دی، یہاں تک کہ پچھلے جن لوگوں نے تورات پر، انجیل پر ایمان لائے تھے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ پر طرح طرح کی جھوٹی باتیں باندھنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قدرتیں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن میں ہم سب کو جمع کریں گے، تمام اولین آخرین، انسان، جنات، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے جتنے بھی یعنی مخلوقات ہیں، سب کو جمع کریں گے۔ وہاں ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، جس جانور نے بھی کسی جانور پر ظلم کیا وہاں بدلہ ملے گا، جس انسان نے بھی کسی انسان پر ظلم کیا وہاں بدلہ ملے گا۔ تو سارے اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، تمہارے شرکا، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، جن کے بارے میں تم خیال رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس وقت وہاں جس کو شرک کیا جاتا ہے، جس کو رکھ کر شرک کیا جاتا ہے، ان کو بھی جمع کریں گے، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کو بھی جمع کریں گے، چاہے شرک کرنے والے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر شرک کرے، چاہے شرک کرنے والے کسی جھاڑ کی پوجا کرے، چاہے شرک کرنے والے کسی پتھر کی پوجا کرے، چاہے شرک کرنے والے کسی اللہ کے نیک ولی کے سامنے سجدہ کرے، ان کو اللہ کے اختیارات، اللہ کی طاقتیں دے دے، چاہے شرک کرنے والے کسی کٹوں کے سامنے جا کر یعنی ساری منتیں مانگے، تو وہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے اور کہیں گے کہاں بھائی، کہاں ہیں تمہارے شرکا، جن کی تم آ کر کیا پوجا کرتے تھے، جن کی تم آ کر عبادت کرتے تھے، جن کی تم آ کر کیا ہے اللہ کے اختیارات، اللہ کی طاقتیں ان کو دیا کرتے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اسی لیے میرے بھائیو، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، بڑا بھیانک دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، 50,000 سال تک وہ اسی طرح رہیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے 1000 سال تک کھڑے رہیں گے، ایسا ہی امتحان میں رہیں گے اور بالکل تاریکی میں رہیں گے، اندھیرے میں رہیں گے، کوئی کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ تو یہی وقت ہوگا جس میں لوگوں کے پسینے چھوڑ جائیں گے، زمین سیدھی ہو جائے گی، بالکل سورج قریب آ جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ لوگوں کے پسینے نکل کر 70 ہاتھ زمین میں دھس جائیں گے، 70 ہاتھ زمین کے اندر چلے جائیں گے، یہی وہ وقت ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ وقت بہت آسان ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ ظلم کیا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کفر کیا اور شرک کے کام کرے، تو ان لوگوں کے لیے تو 50,000 سال کے برابر ان کا دن ہوگا۔
تو بہرحال اس وقت تک اگر کیا ہے یعنی کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے, کسی کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے, لوگ نفسی نفسی کا عالم میں ہوں گے, اور کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک, کسی کا پسینہ کمر تک کوئی ڈوب چکا ہوگا. تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ بڑا امتحان ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جمع کریں گے اس دن تمام لوگوں کو, اولین کو آخرین کو, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر شرک کیا کرتے تھے, کہاں ہیں بے وہ تمہارے شرکا جن کی تم شرک کرتے تھے؟ تو اللہ سامنے حاضر کریں گے. تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک کرنے والے, حضرت عیسیٰ تو اس سے پہلے گزر چکا, صاف جواب دے دیں گے یا اللہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا میرے ساتھ ان کو آ کر کے شرک کرنے کے لیے, کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ ہوں, کبھی نہیں کہا تھا. یہ لوگ میرے جانے کے بعد جھوٹ بولے تھے, یہ لوگ میرے جانے کے بعد غلط عقیدے پیدا کیے تھے. اسی طرح یہودیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, وہ بھی صاف آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے سب آ کر کیا ہے صاف انکار کر دیں گے, ہم نے یہ عقیدہ نہیں سکھایا تھا. اسی طرح آج کل ہمارے لوگ جن بزرگوں کو اگر کیا ہے وہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں, جن بزرگوں کے قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ جمع کریں گے, پوچھیں گے کیا تم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کریں گے, پوچھیں گے کیا تم نے اپنی 11ویں بنانے کا حکم دیا تھا؟ کیا تم نے آ کر کیا ہے آپ کے سامنے آ کر کے منتیں مانگنے کا حکم دیا تھا؟ صاف انکار کر دیں گے, سارے لوگ انکار کر دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی یعنی ہر چیز کو معاف کرنے والے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرنے والے. اسی لیے اب یہ سارے نظارے دیکھیں گے, یہ لوگ نظارے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو مشرک کے لفظ سے پکاریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, ہم مشرکین سے کہیں گے پھر این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہے وہ تمہارے شرکا جس کے بارے میں تم خیال رکھتے تھے, گمان رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے, کہاں ہے وہ؟ تو اب مشرک ہونے کے بعد سارے لوگوں کے سامنے وہاں مشرک کر کے پکاریں گے. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. دنیا کے اندر مشرک ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, مشرک سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے جب اللہ ان کو مشرک کہیں گے وہاں دیکھو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. ثم لم تکن فتنتهم, پھر ان کا فتنہ, ان کا عذر وہاں نہیں رہے گا مگر یہ کہ الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین, مگر وہ کہیں گے قسم بخدا, اللہ کی قسم, ہمارے رب کی قسم, ہم مشرک نہیں ہیں. وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. جیسا کہ آج کل آپ لوگوں سے کہے کہ بھائی کئی کو آپ شرک کرتے ہیں, قبر کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں, کیوں کٹوں کے سامنے منتیں مانگتے ہیں, یہ تو شرک ہے. تو وہ لوگ کہیں گے ہم کئی کو شرک کرتے ہیں, بھائی ہمیں آ کر بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مشرک کہیں گے, ہم کئی کو شرک کر رہے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. تو جس طرح یہاں کھلے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ کے سامنے اب کھلے طور پر جھوٹ بولیں گے. اسی لیے میرے بھائیو جھوٹ اتنی خطرناک ہے. اب یہ لوگ آ کر کیا ہے دیکھیں گے, حالات دیکھیں گے کہ سارے لوگ آ کر ایمان والے الگ کھڑے ہوئے, انبیاء صحابہ سارے الگ کھڑے ہوں گے. اب ان لوگوں کو بلایا جائے گا, مشرکوں کو بلایا جائے گا, کہاں بھائی تمہارے شرکا؟ تو اب یہ لوگ سرے طور پر جس طرح دنیا کے اندر جھوٹ بولے تھے قیامت کے دن بھی آ کر جھوٹ بولیں گے ہم مشرک نہیں ہیں. تو میرے بھائیو اس لیے جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں, جھوٹ کی بیماری ختم ہونے والی نہیں جب تک کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کر کے, یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جھوٹ فجور کا ساتھی ہے, یعنی بڑے گناہ کا ساتھی ہے, اور جھوٹ اور فجور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کو جہنم میں پہنچا کر رہے گا. شب معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذابات دیکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے, زنا کرنے والوں کا عذاب, غیبت کرنے والوں کا عذاب, اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کا عذاب, سود کھانے والوں کا عذاب. خود اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تو جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھا وہ ہمارے سامنے یعنی صحابہ کے سامنے آ کر تذکرہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اس کے یہ جبڑے, یہ بولتے نا
यहां से चीरा जा रहा है। जर्रा होंठ को जर्रा क्या तो भी लग जाए, अंदाजा लगाओ कि कितना खतरनाक दर्द होता है। यह हिस्सा आदमी बर्दाश्त के बाहर होता है, लेकिन कल क़यामत के दिन यहां तक चीरा जाएगा, ऊपर तक। इधर का जबड़ा भी चीरा जाएगा, इधर का जबड़ा भी चीरा जाएगा, इधर का जबड़ा चीरा जाएगा, फिर इधर का जबड़ा चीरा जाएगा, इधर के चीरे तक ये सही हो जाएगा, फिर इधर चीरा जाएगा, फिर इधर चीरे तक ये सही हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजाब को देखकर हज़रत जिब्राइल से अर्ज किया, हज़रत जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल ये किन लोगों का अजाब है? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये झूठ बोलने वालों का अजाब है। तो मेरे भाइयों, इसलिए झूठ ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह की लानत बरसती होती है झूठ बोलने वालों पर। यानी वो रहमत, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, तौफीक खुदाबंदी से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मुशरिकीन का काम है कि वो झूठ बोलते हैं, बिदातियों का काम है कि वो झूठ बोलते हैं। आज जितने मुशरिकीन के पेशवा हैं, आज जितने बिदातियों के पेशवा हैं, इमाम हैं, उलमा हैं, वो सब के सब लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। देखते नहीं कि कैसे कैसे पगड़ियां भी ऐसी बांधते हैं कि लोग देखकर इनको अपना बिल्कुल अपना खैरखा समझे, हालांकि लोगों को झूठ बोलकर अपना पेट के लिए लोगों के सामने दीन के बारे में दगाबाजी करते हैं, ईमान के बारे में दगाबाजी करते हैं। कहते हैं कि भाई कब्रों के सामने जाकर सजदा करने से कुछ भी नहीं है, करो, वो शिर्क नहीं है, हम तो अल्लाह के सामने सजदा, तरह तरह की ताबीलें पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों से बचना चाहिए जो लोगों के ईमान और दीन से खिलवाड़ करते हैं और लोगों को हक रास्ते से हटाकर गुमराह रास्ते पर आकर डाल रहे हैं। इसलिए कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेंगे। दुनिया के अंदर तो झूठ बोलकर लोगों के दीन को बर्बाद कर रहे हैं, और अल्लाह के सामने भी ये लोग झूठ बोलेंगे, हम तो मुशरिक नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं आगे, देखिए, उन्जुर, देखिए इन लोगों को, कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, अपने सिलसिले में क्या झूठ बोलते हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, देखो। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे झूठे कज़्ज़ाब दज्जालों की आकर क्या परवाह नहीं करना चाहिए, उनकी बातों पर आकर क्या कान नहीं धरना चाहिए। तो उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, देखिए कैसे वो अपने आप पर झूठ बोलते हैं। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो गई वो बातें जो गुम हो गई उनसे वो बातें जो वो गढ़ा करते थे। दुनिया के अंदर तो झूठ बोलो, कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया के अंदर तो दीन को बिगाड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह अगर दुनिया के अंदर उठाकर जहन्नम में नहीं डालेंगे, दुनिया के अंदर अल्लाह ढील देंगे। कहां तक तुम गुमराह करोगे, कहां तक लोगों को झूठ बोलकर हक रास्ते से हटाओगे। अल्लाह तबारक व तआला आकर क्या है, यानी ढील देते रहेंगे, ढील देते रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि यानी ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों से आकर क्या है, अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों से बचना चाहिए जो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। लोग यूट्यूब को देखते हैं लेकिन अपने उलमा से आकर इसका तज़किरा नहीं करते कि फलां ने इस तरह कहा है, ये क्या सच है, नहीं बोलते। अब वो तो कैसा बोलते कि वही साथ जाते रहते। तो इसलिए मेरे भाइयों, यानी दुनिया के अंदर भी उन लोगों का आकर क्या है, मुशरिकीन का आकर दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ज़लील व रसवा करेंगे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के सामने उनको ज़लील व रसवा करेंगे। झूठ बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो यानी इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि कल क़यामत के दिन ये सारे मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला के सामने और तमाम लोगों के सामने ज़लील होंगे, इसलिए कि उन्होंने दुनिया के अंदर जैसे झूठ बोला, क़यामत के अंदर भी झूठ बोलेंगे। तो जब ये लोग देखेंगे कि हमारा बस नहीं चल रहा है, तो झूठ बोलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, फिर ज़बान पर मोहर लगाएंगे, ज़बान पर मोहर लगा देंगे, सील लगा देंगे। उनकी ज़बान कुछ काम करने वाली नहीं होगी। फिर उनके हाथ और उनके पैर को अल्लाह तबारक व तआला ज़बान देंगे। बोलो क्या करते थे ये लोग, इनका भांडा खोल देंगे वहां पर कि कैसे कैसे वो शिर्क करते थे, किन लोगों के सामने हाथ फैलाते थे, किन लोगों के सामने चलकर जाते थे, क्या क्या करते थे। उनके जिस्म के आज़ा अल्लाह के सामने गवाही देंगे। फिर उसके बाद उनका कोई नहीं चलेगा वहां, उसके बाद उनको बात करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको ओंधे मुंह जहन्नम में डाल देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के से हर आदमी हर गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता